اگر آپ بھی نرم و ملائم جائے نماز پر نماز پڑھتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور سنیں، کیونکہ آج ہم ایک ایسی بات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہم میں سے بہت سے لوگ روزانہ کرتے ہیں، لیکن شاید ہمیں اس کے بارے میں مکمل علم نہیں ہوتا کہ آیا ہماری نماز واقعی درست طریقے سے ادا ہو رہی ہے یا نہیں۔ کیا نرم، موٹی اور بہت زیادہ ملائم جائے نماز پر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، اور اگر ہو جاتی ہے تو کس حد تک، اور اگر نہیں ہوتی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بات ادھوری نہ رہ جائے اور آپ کو پورا مفہوم واضح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، نماز اسلام کا وہ عظیم رکن ہے جس پر پورا دین کھڑا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا۔ کہیں فرمایا کہ نماز قائم کرو، کہیں فرمایا کہ نماز کو ضائع نہ کرو، اور کہیں یہ بھی بتایا کہ نماز صبر اور مدد کا ذریعہ ہے، اور کہیں یہ حقیقت بیان کی کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ دن میں 5 مرتبہ براہ راست اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے اور اپنی عاجزی اور بندگی کا عملی ثبوت پیش کرتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندے سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال کا حساب آسان ہوگا، اور اگر نماز میں کمی، لاپرواہی یا خرابی نکلی تو پھر باقی اعمال کا معاملہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا اور یہ فرمایا کہ نماز چھوڑنے والا دین کو گرانے والا ہے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ نماز محض چند حرکات و سکنات کا نام نہیں، بلکہ ایک مکمل عبادت ہے جس کی ہر شرط، ہر رکن اور ہر کیفیت کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں نماز کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ سفر ہو یا حضر، بیماری ہو یا صحت، جنگ ہو یا امن، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، بلکہ حالات کے مطابق اس کے طریقے بھی بتائے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کی پابندی کتنی اہم ہے۔ نماز پڑھنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صالحین، اولیاء اور نیک لوگ نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بناتے تھے اور نماز کے ایک ایک ادب کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جب نماز اتنی اہم عبادت ہے تو یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ نماز کے لیے صرف وقت پر کھڑا ہو جانا ہی کافی نہیں، بلکہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے کچھ بنیادی شرائط بھی ہیں۔ ان شرائط میں بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا اور نیت شامل ہے۔ انہی شرائط میں ایک اہم شرط وہ جگہ بھی ہے جہاں نماز ادا کی جا رہی ہو۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نماز ایسی جگہ پڑھی جائے جو پاک ہو، صاف ہو اور عبادت کے شایان شان ہو، تاکہ دل بھی نماز کی طرف متوجہ رہے اور جسم بھی ادب کی حالت میں ہو۔ نماز کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان کس حالت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ قیام میں ادب ہو، رکوع میں جھکاؤ ہو، سجدے میں مکمل عاجزی ہو، اور سجدہ نماز کا سب سے اہم اور بابرکت رکن ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنی پیشانی، جو اس کے جسم کا سب سے معزز حصہ ہے، اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔
سجدہ دراصل بندگی، عاجزی اور فنا کا عملی اظہار ہے۔ اس لیے فقہ اور علماء نے سجدے کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ سجدہ صرف جھکنے کا نام نہیں، بلکہ پیشانی کی ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں سجدے کی حقیقت ادا ہو سکے۔ سجدے میں پیشانی کا ٹھہرنا، زمین پر جمنا اور بندگی کا اظہار ہونا ضروری ہے۔ اگر سجدے کی یہ کیفیت ہی باقی نہ رہے تو نماز اس رکن میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، اور جب رکن میں نقص آ جائے تو پوری نماز متاثر ہو سکتی ہے۔ آج کے دور میں چونکہ گھروں اور مسجدوں میں مختلف قسم کی جائے نمازیں، قالین اور کارپٹ استعمال ہو رہے ہیں، اس لیے یہ سوال بہت عام ہو گیا ہے کہ ہر قسم کی نرم و ملائم جائے نماز پر نماز درست ہو جاتی ہے یا نہیں۔ بعض جگہوں پر اتنے موٹے اور نرم قالین بچھے ہوئے ہیں کہ سجدہ کرتے وقت پیشانی زمین تک محسوس ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اندر دھنس جاتی ہے۔ ایسے میں انسان کو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی سجدہ ہے جس کا حکم ہمیں اسلام میں دیا گیا یا نہیں؟ علماء نے اس مسئلے پر اعتدال کی راہ اختیار کی ہے، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ ہر نرم چیز یا ناجائز، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی نرمی درست ہے، بلکہ وہ یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ اگر جگہ اتنی نرم نہ ہو کہ پیشانی دھنس جائے اور سجدے کی حقیقت ختم ہو جائے تو نماز درست ہے، لیکن اگر نرمی اس حد تک ہو جائے کہ وہ تکیے یا گدے کی شکل اختیار کر لے اور پیشانی کو ٹھہراؤ نہ ملے تو ایسی جگہ پر سجدہ درست نہیں رہتا۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ لا علمی میں سہولت کے نام پر ایسی چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں جو عبادت کی روح کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اسلام میں سہولت ضرور دیتا ہے، لیکن عبادت کی اصل کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نماز میں خشوع خضوع، ادب اور عاجزی بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر سہولت کے نام پر ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں تو پھر نماز صرف ایک عادت بن کر رہ جاتی ہے، عبادت نہیں رہتی۔ اس لیے علماء بار بار یہ توجہ دلاتے ہیں کہ نماز کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کا بھی خیال رکھا جائے، اور جس چیز سے نماز کی اصل کیفیت متاثر ہوتی ہے اس سے بچا جائے۔ اب بات کرتے ہیں نماز کے سجدے کی حالت کی، کیونکہ سجدہ نماز کا وہ رکن ہے جس پر پوری نماز کی صحت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر جائے نماز اتنی نرم اور ملائم ہو کہ سجدہ کرتے وقت پیشانی زمین پر جمے اور نہیں بلکہ اس میں دھنس جائے تو ایسی حالت میں سجدے کی اصل کیفیت باقی نہیں رہتی، اور جب سجدہ اپنی حقیقت کھو دے تو ایسی نرم و ملائم جائے نماز پر ادا کی گئی نماز درست طریقے سے ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سجدہ ایسی جگہ پر ہو جو زمین کی طرح مضبوط ہو، نہ کہ تکیے یا گدے جیسی ہو۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ زمین پر کرنے کی تعلیم دی ہے، اور روایات میں کے معنی کے اعتبار سے آتا ہے کہ ایک صحابی سجدہ کرتے وقت تکیے کے اوپر سر رکھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تکیے کو کھینچ لیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سجدے کی جگہ اتنی نرم نہیں ہونی چاہیے کہ نماز کی اصل روح ہی متاثر ہو جائے۔ سجدہ اس طرح ہونا چاہیے کہ پیشانی زمین پر لگے اور جمے، اور آج بعض ماہرین نفسیات اور طبی ماہرین یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ جب انسان زمین پر پیشانی رکھتا ہے تو اسے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، اور تاہم ہمارے لیے اصل بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، نہ کہ سائنسی نظریات۔ آج کی ہماری مسجدوں میں بہت زیادہ نرم اور موٹے قالین بچھا دیے گئے ہیں جو بعض اوقات تکیے یا گدے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ سجدہ ایسی جگہ پر ہونا چاہیے جہاں عاجزی اور بندگی کی کیفیت باقی رہے۔
اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی صاف اور مضبوط جگہ پر نماز ادا کریں جو زمین کی طرح ہو، نہ کہ اتنی نرم ہو کہ وہ گدے یا تکیے کی صورت اختیار کر لے، کیونکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح اس سے یہ تعلیم دی کہ سجدہ زمین پر کیا جائے، نہ کہ تکیے یا گدے جیسی نرم چیز پر۔ اس واقعے سے علماء نے یہ اصول اخذ کیا کہ سجدہ ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں پیشانی جم سکے اور عاجزی کی حقیقت باقی رہے، کیونکہ بہت زیادہ نرم چیز پر سجدہ کرنے سے سجدہ کی اصل روح متاثر ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کی اصلاح فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کو اس کے آداب، خشوع خضوع اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔